الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال سبحانه وتعالى
یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے رسولوں اور نبیوں علیہم السلام کو ان کی نبوتوں اور رسالتوں کے متعلق بہت سارے دلائل عطا کیے جو اس بات کی تقویت کا باعث بنتے کہ یہ جو شخص کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، یہ جن دلائل کو ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے یہ دلائل اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ یہ واقعی اللہ کا رسول اور اللہ کا نبی ہے. ان دلائل میں سے ایک بڑا عظیم اور خوبصورت اور مبارک سلسلہ و معجزات کا سلسلہ ہے کہ اللہ نے مختلف اوقات میں اپنے رسولوں اور نبیوں کو وقت اور موقع کی مناسبت سے معجزات عطا کیے. اللہ کے سب سے آخری پیغمبر اور رسول سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی بہت سارے معجزات عطا کیے. اور ان معجزات کو دیکھ کر ان کا مشاہدہ کر کے بعض اوقات بڑی بڑی اکھڑ مزاج قسم کی قومیں بھی اسلام لانے پر مجبور ہو گئیں، صرف اس لیے کہ یہ بات اللہ کے نبی اور رسول کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. بعض لوگوں نے تو اس بات کا اظہار بھی کر دیا کہ اس چیز کا وقوع سوائے نبی اور رسول کے کسی اور سے ہو ہی نہیں سکتا. اور جو لوگ مسلمان ہوتے، کلمہ پڑھ چکے ہوتے، جب وہ اپنی آنکھوں سے نظارہ کرتے اور ان کے سامنے یہ سب پیش آتا تو ان کے ایمان میں اللہ مزید اضافہ کر دیتا. اس سے قبل بھی کچھ معجزات کا ذکر ہو چکا ہے. جس وقت ہم کتب احادیث میں ان چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو جس طرح سیرت رسول کو پڑھتے ہوئے مزید رغبت ہوتی ہے کہ چلو اب میں نے یہ پیج پڑھ لیا اگلا بھی پڑھ لوں، اب یہ صفحہ پڑھ لیا اگلا بھی پڑھ لوں، یہ واقعہ پڑھ لیا ہے، سیرت کا یہ پہلو پڑھ لیا اب اگلا بھی پڑھ لوں. آپ اگر معجزات رسول کو پڑھنا اور سننا شروع کریں تو دل یہ کرتا ہے ایک ایک کر کے سارے معجزات کو پڑھ اور سن لیا جائے تاکہ پتہ تو چلے کہ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو کن رفعتوں
اور کن بلندیوں پر فائز کیا تھا۔ اور یہ میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ معجزے کا تعلق اللہ کے نبی اور رسول کے ساتھ ہوتا ہے، اور کرامت کا تعلق اللہ کے ولی کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس میں وہ کبھی یہ نہیں دعویٰ کرتے کہ میں نے یہ کر دیا، میں اس طرح کر دوں گا، اور ان کے ماننے والے بھی کبھی ایسا نقطہ نظر نہیں رکھتے کہ ہمارے نبی نے اس طرح سے کر دکھایا، یا ہمارے فلاں جو اللہ کے ولی ہیں جن سے ہم وابستہ ہیں انہوں نے یہ کر دیا۔ نہیں، ان کا موقف اور نقطہ نظر یہ ہوتا ہے معجزے میں وجود اللہ کے نبی کا ہے اور حکم اللہ کا ہے، کرامت میں وجود اللہ کے ولی کا ہے اور حکم اللہ سبحانہ و تعالی کا ہے۔ جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہ ہو، نہ معجزہ کبھی رونما ہوا ہے اور نہ کبھی کرامت رونما ہو سکتی ہے۔ اور یاد رکھیے معجزات کا سلسلہ ہمارے پیارے نبی سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے مکمل کر دیا ہے۔ اب آپ کے بعد قیامت تک کسی کے ہاتھوں کوئی معجزہ رونما نہیں ہو سکا، نہ ہو سکتا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ تعالی ایک دو معجزات کا میں تذکرہ کرتا ہوں جن کے اندر بڑے زبردست اسباب موجود ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بڑا ایک خوبصورت ایمان افروز اور دل نشین معجزہ موجود ہے۔ خیبر کے اندر یہودی آباد ہیں اور پوری طرح سے وہاں پر قابض ہیں، زرعی زمینیں ان کے پاس ہیں، مال و دولت سے مالا مال ہیں، لیکن اس سب کے باوجود وہ شروع سے فطری طور پر شر پسند واقع ہوئے تھے، اللہ کے نبیوں کے قاتل، نیک لوگوں کے قاتل، زمین میں فساد مچانا، اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ گالیاں دینا، بہت سارے ان کے جرائم۔ اور یہ خیبر مدینہ منورہ سے تقریباً 100 میل کے فاصلے پر تھا، 100 میل کے فاصلے پر واقع۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی شرارتیں عروج پر پہنچی ہوئی اس کے بارے میں پتہ چلا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ فرمایا کہ اب ہمیں خیبر کی طرف سے ہونے والی شرارتوں کا بھی قلقمہ کرنا چاہیے۔ سو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم ارشاد فرمایا۔ تیاری ہوئی، سفر ہوا، خیبر کے قریب جا کر پڑاؤ ڈالا گیا، اور ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت ادائیں ہوا کرتی تھی۔ آپ وہاں پہنچتے، ویٹ کرتے، انتظار کرتے، پڑاؤ ڈالتے، اور اس بات کے انتظار میں ہوتے کہ جب صبح ہوگی نا تو ہم دیکھیں گے یہاں پر کہیں مسلمان آباد تو نہیں ہے، اگر مسلمان ہوں گے تو صبح فجر کی اذان کی آواز آئے گی، لہٰذا ہم اٹیک نہیں کریں گے، حملہ نہیں کریں گے، اور اگر مسلمان نہ ہوئے، ہماری اطلاع درست ہوئی تو پھر اٹیک ہوگا۔ پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، رات کا وقت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا جو دو قسم کی باتوں پر مشتمل ہے۔ رات کا وقت ہے، تمام سپاہی فوجی آپ کے پاس موجود ہیں، تمام کمانڈرز بھی موجود ہیں، اور اس وقت آپ نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ میرے صحابہ، صبح جب فجر ہوگی تو میں اسلام کا علم اور پرچم ایسے شخص کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ سبحانہ و تعالی فتح عطا کر دے گا، اور وہ شخص پتہ کون ہے؟ یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے،
وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یک طرفہ محبت نہیں ہے، دو طرفہ محبت ہے۔ اللہ رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ رسول سے محبت کرتا ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں جب ہم نے یہ فرمان رسول سنا نا تو ساری رات ہماری جاگتے سوچتے گزر گئی کہ پتہ نہیں وہ کون سا خوش نصیب ہے جس کو یہ پرچم ملے گا اور اللہ اس کے ہاتھ پر فتح بھی عطا کر دے گا، اور اللہ کے رسول گارنٹی دے رہے ہیں جس کو وہ پرچم ملے گا نا وہ اللہ رسول کا محبوب بھی ہے اور ان کا محب بھی ہے۔ تو ہماری قسمت کے کیا کہنے، ہر بندے کی خواہش تھی پتہ نہیں مجھے ملے گا پرچم، پتہ نہیں مجھے ملے گا پرچم۔ اب غور کیجئے گا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا شوق اور ان کا جذبہ اور ان کا ذوق۔ آج ہمارے انداز بدلے ہوئے ہیں، آج ہمارے انداز یہ ہیں ہم دنیا میں بڑی دوڑ لگاتے ہیں، مجھے یہ مل جائے دنیاوی لحاظ سے، مجھے دنیا کا یہ مل جائے، لیکن جہاں پر دینی معاملات ہوتے ہیں علماء کرام بیان کرتے رہتے ہیں فلاں کام ہے اس کا اتنا اجر ہے، وہاں سے ہم اپنے قدم پیچھے کی طرف ہٹانے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ ہاں دنیا کا معاملہ آ جائے تو پھر آپ دیکھ لیجئے ہماری رفتار کتنی تیز ہوتی۔ آئیے صحابہ کرام کی زندگیوں سے سبق لیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، ساری رات صحابہ کرام کو نیند نہ آئی، دو باتیں سوچتے گزر گئیں، کتنا بڑا یہ سرٹیفکیٹ ہے، کتنا بڑا یہ نشان امتیاز ہے، اور یہ ملے گا کس کو، کاش کہ وہ خوش نصیب میں ہوں۔ لیجیے صبح ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارد گرد کشاں سارے صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے، سب جمع ہو گئے، ہر ایک دیکھ رہا ہے کہ پتہ نہیں مجھ پر نظر انتخاب نبی پاک کی پڑ جائے، میرے نصیب جاگ جائیں، میں وہ خوش قسمت ٹھہروں جس کو یہ اعزاز ملے کہ خیبر کا وہ فاتح بنے اور اللہ اور اس کے رسول کا وہ محبوب بھی ہو اور ان کا محب بھی ہو۔ لیجئے صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک کھلے، زبان مبارک سے ارشاد جاری ہوا، ارشاد فرمایا این علی بن ابی طالب، میرے صحابہ کیا بات ہے کہ مجھے علی بن ابی طالب نظر نہیں آ رہا، کدھر ہے علی بن ابی طالب؟ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عقیدے کی اصلاح بھی ہوگی ساتھ ساتھ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا ہیں، خلیفہ رابع ہیں، داماد رسول ہیں، حسنین کریمین کے بابا ہیں، فاطمہ الزہرا کے شوہر نامدار ہیں، لیکن وہ خدا کیوں نہیں؟ خدا اللہ مشکل کشا ہر جگہ پر موجود، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر جگہ پر موجود نہیں ہے، تو لہذا عقیدہ یہ رکھنا ہے حاضر و ناظر، یعنی ہر جگہ اپنے علم کے لحاظ سے، اپنی سماعت کے لحاظ سے حاضر کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی، اور ہر جگہ پر ہر وقت دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان و زمین کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ پر مخفی ہو، اللہ سے چھپی ہوئی ہو۔ سیدنا علی نظر نہیں آ رہے، کن کو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور رسول پاک کیا پوچھ رہے ہیں؟ اینا علی بن ابی طالب، بھئی علی بن ابی طالب کدھر ہے؟ تو میرے عزیزوں یہ عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے سارے لشکر موجود ہیں، سارے لشکر موجود ہیں، حاضری لگی تو کیا کہا؟ ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، فرمانے لگے کیا بات ہے کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کہیں چھپا بیٹھا ہے یا واقعی غائب ہے؟ پتا چلا جناب وہ غائب ہے، حالانکہ ہدہد اسی دنیا میں رہتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام ہواؤں پر
پرواز کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اتنے بڑے بادشاہ، لیکن ان کو ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ جان رکھو مسلمانوں، اللہ سبحانہ و تعالی کے علاوہ کائنات میں کوئی نہیں ہے جو ہر چیز کو ہر جگہ پر ہر وقت اپنی نگاہ میں رکھے ہوئے ہو۔ وہ اللہ بتاتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اللہ اتنا باریک بین، اتنا باخبر ہے کہ کائنات کی کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، مگر کوئی چیز اللہ سے چھپ بھی نہیں سکتی۔ وہ تو وہ ہے یرا دبیب النملۃ السوداء، سیاہ رنگ کی چیونٹی سیاہ رنگ کے پتھر کے نیچے زمین کی بستیوں میں چل رہی ہو، اللہ تو اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ وہ اللہ وہ ہے، اس سے کچھ مخفی نہیں، باقی کوئی ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کبھی کسی پیر کے بارے میں، فقیر کے بارے میں، گدی والا ہو، آستانے والا ہو، مزار والا ہو، زندہ ہو، مردہ ہو، درگاہ والا ہو، کچھ بھی ہو، ولایت کے کتنے اونچے درجے پر بھی فائز کیوں نہ ہو، اس کو کبھی ایسا نہیں سمجھنا کہ وہ جناب ہر جگہ پر ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر وقت اس کی ہمارے اوپر نگاہ ہے۔ یہ نقطہ نظر صرف اللہ سبحانہ و تعالی کے بارے میں کہ اللہ ہر جگہ پر ہر وقت ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، اس سے کائنات کا کوئی ذرہ بھی چھپا ہوا پوشیدہ مخفی نہیں ہے۔ تو پوچھا کہاں ہے علی بن ابی طالب؟ دوسری بات یہ بھی ہے اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں ہے، غیب نہیں جاننے والے۔ غیب جانتے ہوتے تو پتا ہوتا علی کہاں ہے۔ پوچھا علی کہاں ہے؟ بتایا اللہ کے نبی نے علی تو اپنے خیمے میں ہے، کیونکہ فی عینیہ وجع، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ سن رہے ہیں نا یہ واقعہ، صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ کہا جی ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر مشکل آن پڑی، آنکھوں میں تکلیف ہے، مجلس رسول سے غیر حاضر ہو گئے۔ اگر مشکل کشا ہوتے تو پہلی بات یہ ہے تکلیف آتی ہی نہ۔ چلو اگر آ گئی تھی تو منٹ تو دور کی بات ہے، سیکنڈ بھی بہت دور کی بات ہے، وہ آتی ہوئی کو اس طرح ٹال دے جیسے کہ آئی ہی نہیں۔ لیکن اللہ یہ بتا رہا ہے اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی مشکل کشا یعنی مشکل دور کرنے والا ہے ہی نہیں۔ اللہ کبھی بیمار نہیں ہوا، اللہ کو کبھی تکلیف نہیں آئی، اللہ کبھی کسی کا ضرورت مند نہیں بنا، اللہ کبھی غیر حاضر نہیں ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پاک، مسلمانوں اس کے بارے میں جو عقیدہ رکھنا ہے کسی اور کے بارے میں نہیں، یہ غلط نقطہ نظر ہے۔ احد میں اور احمد میں صرف میم کا فرق ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر۔ بتائیے شرک اور کس کو کہتے ہیں؟ کہنے والوں نے تو پھر یہاں تک کہہ دیا علی اللہ ہی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لو دیکھ لو علی جو اللہ ہے ان کی آنکھ میں تکلیف آئی پڑی ہے، دور نہیں کر پا رہے، مجلس رسول سے غیر حاضر ہیں، باقی سارے موجود ہیں، وہ موجود نہیں، غیر حاضری لگ گئی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا بھائی کہاں ہے؟ کہا جو ان کو تکلیف ہے وہ تو اپنے خیمے میں ہی ہیں اور تکلیف سے کرا رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ فَأَتُونِي بِهِ، ان کو میرا پیغام پہنچاؤ اور تم میں سے کوئی جائے اور ان کو پکڑ کے راستہ دکھاتے ہوئے ساتھ لے آئے۔ تکلیف سامنے کیا پیش کرنا ہے؟ اسلام۔ کون ہے وہ؟ یہودی، اللہ کے نبیوں کے قاتل، اس وقت بھی شر پسندی انتہا کو پہنچی، 20 مرتبہ اللہ کے نبی پر قاتلانہ حملے ہوئے، اس موقع پر بھی ظالموں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر آلود بکری کا گوشت کھلا دیا۔ ان کے بارے میں اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ ان کے سامنے اسلام پیش کرنا۔ یہ نہیں کہا کہ جاتے ہی جناب بس خودکش دھماکہ کر دینا، بارود پھاڑ دینا، یا تم جاتے ہی جناب ان کے بندوں کو پکڑنا ذبح کر دینا۔
یاد رکھو مسلمانوں، یہ مسلمانوں کا کام نہیں، یہ خارجیوں کا اور جہنم کے کتوں کا کام ہے جو آج بھی بدبخت اور لعین لوگ دنیا کے اندر سر انجام دے رہے ہیں۔ ابھی رواں ہفتے ہی دلدوز واقعہ پیش آیا، پاک فوج کے ایک جوان کو ان ظالموں نے پکڑا اور اسلام کا نام لینے والے اور بڑی بے دردی کے ساتھ اس کو ذبح کیا گیا اور اس کی ویڈیو بنا کر باقاعدہ وائرل کی گئی۔ یہ اسلام کے نام لیواؤں کا کام نہیں ہے۔ اگر تمہیں جہاد و قتال کا شوق ہے تو پھر تم اللہ کے دشمنوں سے لڑو جو اللہ کے دشمن ہیں۔ یہ پاکستان کے اندر اس طرح کی بدامنی کو پھیلانا یہ خارجیوں کا کام ہے، یہ اسلام سے نکلے ہوئے لوگوں کا کام ہے جو دوسروں کو جہنمی اور اسلام سے نکلا ہوا کہتے ہیں۔ یہ ان لعینوں کا کام ہے کہ جن کے بارے میں رسول پاک نے فرما دیا کلاب النار، یہ جہنم کے کتے ہیں۔ پاکستان ایک اللہ کی بہت بڑی ہمارے لیے نعمت ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا کوئی خطبہ وہ اس چیز سے خالی نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں پاکستان اللہ کی نعمت ہے۔ پاکستان کے امن سے کھیلنے والا، پاکستان کے محافظوں کے اوپر یا اس کی عوام کے اوپر خودکش دھماکے کرنے والا، بارود پھاڑنے والا، یہاں افراتفری پھیلانے والا، یہاں داعش اور ٹی ٹی پی جیسے خارجی لوگ ان کو پروان چڑھانے والا، ان کا اسلام کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں۔ وہ لوگ تو ویسے ہی اسلام سے خارج ہیں۔ تو اس طرح سے وہ لوگ جو اس وطن کے محافظ اور ہمارے اتنے بڑے محسن کہ وہ آج پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دے رہے ہیں اور پاکستان کی عوام سکون سے سوتی ہے، وگرنہ تو اللہ کے دشمن ہمیں ایک آنکھ نہیں باتے، وہ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کرتے۔ تو میرے عزیزوں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہودی ان کے بارے میں رسول پاک نے کیا فرمایا، ان کو بتانا ہے اسلام کے بارے میں۔ اسلام قبول کر لیں تو پھر تو نے ان کو بتانا ہے اللہ نے ان پر کیا چیز واجب کی ہے۔ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی، اللہ نے مالداروں پر زکوٰۃ فرض کی، اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے، یہ سارا اسلام ان کو بتانا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم رسول پر عمل کیا، پرچم کو لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے نبی کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ پورے کیے کہ خیبر کا فاتح اللہ نے سیدنا علی کو بنا دیا، اور یوں معجزہ رسول مکمل ہوا۔ تو اس حدیث مبارک کے اندر، اس واقعہ کے اندر ہمیں یہ سبق مل رہا ہے۔ بعض اسباق کی طرف میں نے آپ کی رہنمائی کر دی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سیدنا علی حاضر ہوئے اور یہ معجزہ رسول ہے۔ لعاب مبارک آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دکھتی ہوئی آنکھوں پر لگایا، اللہ نے یوں شفا یاب کر دیا کہ جیسے کبھی تکلیف آئی ہی نہ تھی۔ اور بھی بعض معجزات ہیں، انشاءاللہ آنے والے خطبات میں ان کا ذکر کریں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ ہم سب کو سچی محبت نصیب فرمائے، ہمارے ایمان کو اللہ تعالیٰ تازگی اور جلا بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہلکی سی کو چلاؤ، سمجھ نہیں آتی تم لوگ، نہیں نا ٹھیک چلاؤ ہلکی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اما بعد، پیارے بھائیوں اور محترم بزرگوں، چند ایک باتیں آپ احباب کو یاد دلانی ہیں اور گوشگزار کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، الحمدللہ موقع بہ موقع میں آپ کو یاد دہانی کرواتا رہتا ہوں،
جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے ہم سب کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جمعہ صرف 2 رکعت نماز پر مشتمل نماز کا نام نہیں ہے. جمعے کی اللہ تعالیٰ نے 4 کی بجائے 2 رکعتیں رکھی ہیں. کتنی رکھی ہیں؟ 2 رکعتیں. اور جو باقی کی 2 رکعتیں ہیں ان کی جگہ پہ رکھا ہے خطبہ. اس لیے خطبہ اور نماز دونوں مل کر جمعہ مکمل ہوتا ہے. اور اس حوالے سے یہ تعلیم ہے کہ آپ نے اولین فرصت میں خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچنا ہے، تو آپ کا جمعہ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوگا. الحمدللہ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، حکم الہی ہے، نصیحت کرتے رہو، یاد دہانی کراتے رہو. ایمان والوں کو بار بار کا نصیحت کرنا فائدہ دیتا ہے. جب میں اللہ کی توفیق سے یاد دہانی کرواتا ہوں تو کچھ وقت ماشاءاللہ احباب بڑی توجہ کے ساتھ الحمدللہ کشا بر وقت پہنچ جاتے ہیں. تھوڑا وقت گزرتا ہے، ظاہر ہے کہ پھر وہ تذکیر وہ بھی ذہن میں نہیں رہتی بات. تو لہٰذا میرے عزیزوں میری گزارش یہ ہے کہ آپ اللہ کی توفیق سے جمعے کے لیے تشریف لاتے ہیں، ذرا تھوڑا سا ہمت کر کے پہلے تشریف لے آیا کریں، بجائے اس کے کہ آپ 10 منٹ 15 منٹ لیٹ آئیں. خطبہ شروع ہونے کے بعد آپ سب جانتے ہیں جس وقت امام خطیب منبر پر خطبے کے لیے بیٹھ گیا، اذان شروع ہو گئی تو ان للہ ملائکہ، اللہ کے جو فرشتے ہوتے ہیں نا مسجد کے دروازوں پر، وہ امام کے منبر پر بیٹھنے کے ساتھ ہی وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں. ان کے ہاتھوں میں جو رجسٹر ہوتے ہیں نا جمعے کی حاضری والے، وہ لے کے بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں. تو پھر میرے عزیزوں یہ کتنی بڑی ہماری محرومی ہوگی کہ ہمارا جمعے کی لسٹ کے اندر نام نہ ہو. اس لیے انشاءاللہ کوشش کیا کریں ذرا بر وقت تشریف آوری ہو جائے. اذان شروع ہونے سے پہلے آپ اللہ کے گھر میں موجود ہوں، اور جس وقت اذان شروع ہو جائے اب آپ نے سوائے 2 رکعت نماز کے اور کوئی عمل نہیں کرنا. آئے ہیں، اذان شروع ہو گئی ہے، خطبہ ہو رہا ہے، 2 رکعت پڑھیں اور پڑھ کے بیٹھ جائیں. سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ آئے دوران خطبہ، اللہ کے نبی نے پوچھا، بیٹھ گئے تھے، پوچھا صلیت رکعتین، 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ کہا جی نہیں. ارشاد فرمایا قم فصلی رکعتین، کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعتیں پڑھو. تو اس حدیث سے معلوم ہوا دوران خطبہ اگر آپ تشریف لاتے ہیں تو پھر بیٹھنے سے پہلے آپ 2 رکعتیں پڑھ لیں. اور اگر وقت اتنا ہے کہ 2 رکعتیں پڑھی نہیں جا سکتی تو پھر آپ کھڑے ہو کر تھوڑا انتظار کر لیں تاکہ آپ مسجد کے اندر بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس سے محروم نہ ہو جائیں. تو انشاءاللہ کوشش کرنی آئندہ اللہ کی توفیق کے ساتھ کہ اذان جمعہ شروع ہونے سے پہلے ہی ہم اللہ کے گھر کے اندر موجود ہوں. ٹھیک ہے؟ یہ آگے والے کہہ رہے ہیں جو پہلے ہی موجود ہوتے ہیں وہی کہہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی سب ہم توجہ کریں گے نا انشاءاللہ تعالی. اس میں میرے عزیزوں آپ ہی کا فائدہ ہے اور اس کے اندر بے پناہ اجر و ثواب ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور توفیق دے. دوسری گزارش یہ ہے، پچھلے جمعہ میں یہ تھوڑا سا ذکر ہوا تھا، ہمارے وطن کے اندر شعائر اسلام کا جس بے دردی کے ساتھ اور جس دیدہ دلیری کے ساتھ مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے عذابوں سے اپنی پناہ میں رکھے. یہ رواں ہفتے اور پچھلے ہفتے آپ سب کے علم میں ہی ہیں، وائرل ہوئی ہیں ویڈیوز، وہ بدبخت لوگ پکڑے گئے مذاق اڑا رہے ہیں. کس کا؟ نماز کا. نماز پڑھ رہے ہیں اور ڈانس کر رہے ہیں، اچھل کود رہے ہیں، ناچ رہے ہیں. اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ نماز پڑھی جا رہی ہے. اس سے پہلے ربیع الاول کے مہینے میں شاعر اللہ کا مذاق اڑایا گیا. آپ نے بھی بعد میں دیکھی ہوں گی بعض چیزیں. بیت اللہ کا جو ماڈل بنایا گیا وہ بعد میں جب 12 ربیع الاول گزر گئی تو کہاں سے چیزیں برآمد ہو رہی ہیں؟ کوڑے کے ڈھیر سے. کتنی بڑی بے حرمتی ہے. یہی اگر کافر کریں تو ہم سارے مشتعل ہو جائیں کہ ہمارے ایمان سے کھیلا جا رہا ہے، ہمارے جذبات کو بھڑکایا جا رہا ہے. اور اگر وہی کام ہم کریں تو کیا یہ عشق رسول ہے؟ یہ محبت رسول ہے؟ آؤ مسلمانوں اللہ کے لیے ان چیزوں سے نکلو، اپنے رویوں کو بدلو، خود مذاق نہ اڑاؤ شاعر اللہ کا، عبادات کا، وگرنہ کافروں کو تو پھر موقع ملے گا ہی ملے گا. اس لیے ان چیزوں سے بچنے کی بڑی اشد ضرورت ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اداروں نے ان لوگوں کو گرفتار کیا ہے، پکڑا ہے، ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کسی بدبخت کو اسلام اور اسلامی شعائر کا مذاق اڑانے کی جرت نہ ہو.
آخری گزارش یہ ہے میرے عزیزوں کہ رواں ہفتے بہت ساری وفیات ہوئی ہیں. کل ہی ہمارے علاقے 15 بلاک میں اسماعیل بھائی تھے، ان کا مظلومانہ قتل ہوا ہے. اسی طرح ہمارے بھائی اور تشریف فرما ہیں، ان کی والدہ محترمہ 2 مائیں تھیں، وہ دونوں کی دونوں بیچاری وفات پا گئی. جنازہ ہوا تو انشاءاللہ ابھی نماز جمعہ کے بعد ان کا غائبانہ نماز جنازہ ہم ادا کریں گے. اسی طرح میرا خیال ہے عبدالحفظ بھائی نے کل مجھے کال کی تھی رات کو کہ میرے والد صاحب وفات پا گئے ہیں اور جمعے کے بعد ہم جنازہ پڑھوانا چاہتے ہیں. اگر وہ میت کو لے آئے ہیں تو پھر میری گزارش ہے نماز جمعہ کے فوراً بعد وہ میت کو آگے انشاءاللہ تعالی لے آئیں. تو میرے عزیزوں یہ جو جنازے ہوتے ہیں ان میں شرکت کیا کریں، ٹھیک ہے. نماز جنازہ میں شرکت کا آپ کو پتہ ہی ہے کتنا اجر ہے. اللہ تعالیٰ ایک احد پہاڑ کے برابر اجر عطا کرتا ہے. دیکھو چند منٹ کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے آپ کو جلدی بھی ہوتی ہے جانا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ، چلو ہمارے جنازے لمبے ہوتے ہیں 5-7 منٹ میں اگر آپ اللہ کے فضل و کرم سے ایک احد پہاڑ کے برابر اجر حاصل کر لیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہی ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.